اکبر۔ اس بات کو یاد رکھنے کی نہایت سخت ضرورت ہے کہ وہ روایتیں کون سی ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ دنیا میں تمام جتنے بھی کام ہیں ان کے مقصد ہوتے ہیں، ہر ایک کام بنا مقصد کے نہیں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے عطا ہونا، ان کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھا کیوں گیا؟ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ ہم لوگوں کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھوکے رہو صبح سے لے کے شام تک؟ اصل بات اس کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ باقی چیزیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹ جاتا، یہ دوسرے درجے کی باتیں۔ پہلا درجہ یہ کہ رمضان چاہتا کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے کہ اس کا بندہ کیا کرے۔ ایسی عبادت بنا دی کہ جو انسان میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، بندہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ تسبیح کرتا ہے تو کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ عبادتیں تو بہت سی ہیں، وہ الگ الگ وقت میں ایک مدت میں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، لیکن یہ تو انقلابی عبادت ہے۔ ادھر روزہ رکھا ادھر احساس شروع، ادھر روزہ رکھا، صبح کو سحری میں جیسے اعلان ہوا کہ وقت ختم ہو گیا، فوراً احساس شروع کہ بھائی میں تو آج سب سے الگ ہوں، میں تو الگ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں پانی نہیں پی سکتا ہوں شام تک، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں شام تک، جو حلال چیزیں میں وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب طبیعت میں انقلاب آ گیا۔ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، انقلابی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب یہ جو آپ کے جسم میں انقلاب برپا کیا گیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا کہ یہ انقلاب برپا کیوں کیا ہے۔ ایک ایسی عبادت جس پہ اللہ مسکراتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو میرا بندہ وضو کر رہا ہے نا، منہ میں پانی لے رہا ہے نا، لیکن اس کے باوجود پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، حالانکہ اس کو کوئی دنیا والا دیکھ نہیں رہا، لیکن کیونکہ یہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے رب کا خوف ہے، اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی منشا اس کے دل میں ہے، اس لیے حلق کے اندر جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا وہاں سے بھی پانی کو واپس بھیجتا ہے۔ مسئلے صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ۔ اب تک تو واٹس ایپ یونیورسٹی بن چکی ہے، جس کو نہیں بھی کوئی کام اس کو رمضان میں مسئلے چاہیے۔ حضرت فلاں نے یہ کر دیا، یہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، فلاں نے یہ کر دیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا اپنی تو بات ہی نہیں کوئی کرتا ہے، ساری بات لوگوں کی ہے، ساری باتیں لوگوں کی ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے 3-4 دن پہلے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت وہ آپ کی اوپر تیسری منزل پہ جن لوگوں نے نماز پڑھی نا ان کی عشاء چھٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے وتر جو ہیں وہ جماعت سے پڑھ لیے، تو آئے تھے کہیں دوسرے صوبے سے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی آپ جو اتنے فکر مند ہوئے، کیا آپ کے یہاں جو حکومت ہے اس میں آپ کے علاقے کا کوئی بندہ MLA بنا ہے، کسی نے وزارت حاصل کی ہے؟ کہنا نہیں ہمارے یہاں تو کوئی ہمارا بندہ MLA نہیں بنا، وزارت حاصل نہیں کی۔ تو میں نے کہا جب تم حکومت میں حصے داری کی بات نہیں کرتے ہو، صرف تم مسئلے مسائل کی بات کرتے ہو، تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ روزہ انقلابی عبادت ہے، بندے کو ڈسپلن میں لانے کی بات ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ چند سجدوں کا نام اور چند گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے رہنے سے پیاسے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور انقلاب بھی کون سا؟
انقلاب کون سا؟ جس کا تعلق آپ کی اپنی پرسنل زندگی سے ہے، آپ کے اپنی زندگی سے ہے، آپ کے اپنے مزاج سے ہے، آپ کے اپنے جسم سے ہے، آپ کی اپنی سوچ سے ہے، آپ کے اپنے کاروبار سے ہے، آپ کے کردار سے ہے۔ جب تک اس میں انقلاب برپا نہیں ہوگا تو عبادت اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک امام کی اقتداء جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو مسجد میں رمضان میں روزے رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو، نماز تراویح پڑھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو امامت ہے یہ سماج میں بھی ہونی چاہیے، گھر میں بھی ہونی چاہیے، معاشرے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے تو سجدہ وقت کے اوپر کرتے ہوں، وہ سیاسی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں ان کی رائے ایک جگہ قائم نہ ہوتی ہو، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو ان کو ایک جماعت میں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزے کے مقصد کو فوت کر دیا، مقصد کو فوت کر دیا، ضروریات کو مقدم کر دیا۔ جو ضروریات ہیں ان کو مقدم، اور جو مقصد ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوایا کیوں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر روحانیت تھی، ان کے اندر عبادت کا جذبہ تھا، عبادت کا طریقہ تھا، لیکن جو عبادت رسول اللہ نے رائج کی، جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے کہا عبادت یہ ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دو، عبادت یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل جاؤ، عبادت یہ ہے کمانا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے اور اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے بچوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، جنگل میں جا کے بس صبح شام اللہ اللہ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے کہا کہ روحانیت حرام کرتی۔ فرمایا ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی ملے گا، کاروبار بھی کرے گا، معاشرے میں بھی جیے گا، لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا۔ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ روزہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ روزہ ایک آئیڈیل انسان بنانا چاہتا ہے۔ روزہ آپ کو بہترین انسان بنا۔ گھر میں عورتیں ہیں کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں چگلیاں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں اپنے میاں کو روکنا ہے کہ فلاں کو یہ نہ دے دیے، فلاں کو وہ نہ دے دیے، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں بد زبانی ہے، اور ساری کی ساری عبادتیں ان دو چار گناہوں نے سمیٹ کے وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعا آگے جا ہی نہیں رہی ہے، رکا ہوا ہے وہیں کا وہیں۔ روزے کو پریکٹس مت سمجھیے کہ بس فجر میں آئے، زور میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں اس کے بعد چلے گئے جا کے جو مرضی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے وہ، جو مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ۔ اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں سچ بولیں، اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں اچھا دیکھیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا سنیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا کام کریں، اللہ رسول چاہتے ہیں ایماندار رہیں، اللہ رسول چاہتے ہیں دل کو پاک رکھیں۔ اور یہ اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کیونکہ اس کے 3 عشرے بنائے، اور تینوں عشروں کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ ایک بہترین انسان بن کے سماج میں اتر جائیں۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہیں کی وہیں بات آنے والی ہے تو پھر رمضان ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم نبوت! نعرہ تکبیر! رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے پوری کائنات کے لیے۔ اور باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، اسلام کتنی تیزی کے ساتھ، آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے۔ کئیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ میں سے، اسلام کائنات میں سب سے برق رفتاری سے چلنے والا دین ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری طرح جلسے نہیں کر رہے، وہ ہماری طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں کر رہے، ان کا کردار بول رہا ہے،
ان کا کردار بول رہا ہے. اور ہم تک جن لوگوں نے دین پہنچایا انہوں نے آ کے جلسے نہیں کیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت بل رحمت اللہ علیہ، جتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، میاں صاحب جلسے نہیں کیے. ان کا کردار کہتا تھا کہ اگر بلے شاہ چل رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے، اگر شیخ فرید الدین شکر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کہہ رہا ہے. ان کا کردار باتیں کرتا تھا، ہمارا کردار باتیں نہیں کرتا ہے. روزہ اسی لیے ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کے بندوں کا کردار بولے، اللہ کے بندوں کا کردار بولے. آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور چند لوگ جو غیر مسلم ہیں آپ کے تعلق دار، رمضان تو عشق کا مہینہ ہے، رمضان تو محبت کا مہینہ ہے. رمضان میں تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں شرابور ہو جاتا ہے. رمضان میں تو بندہ لوگوں سے محبتیں بانٹتا ہے. تو یہ ساری محبتیں مسجد میں ہی بانٹو گے، افطاری کے دسترخوان پہ بھی بانٹو گے، یا اپنے غیر مسلم پڑوسیوں سے، اپنے غیر مسلم دوستوں سے، اپنے غیر مسلم ملنے والوں تک بھی رمضان کا فیض پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ انہیں بھی پتہ لگے گا کہ رمضان کچھ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں کے کردار نے، مسلمانوں کے اعلیٰ کردار نے کائنات میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے. اسلام مخالف طاقتیں ساری چیزیں لا سکتی ہیں، اہل اسلام جیسا اعلیٰ کردار نہیں. ایک غیر مسلم دوست نے مجھے بتایا، ان کے ایک جاننے والے کاروباری مسلمان تھے، ان کو گھاٹا پڑ گیا، وہ چلے گئے چھوڑ کے اپنا کاروبار. 5-7 سال بعد اچانک واپس آئے، ان کو 7-8 لاکھ روپے اس بندے کا دینا تھا، پیسے لے کے آئے، ان کو دیا. آج کی دور میں وہ غیر مسلم ہر مجلس میں اس واقعے کا ذکر کرتا. کیوں؟ کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا تم تو چلے گئے تھے شہر چھوڑ کے، اتنے سال بعد آئے ہو، یہ میری رقم واپس کرنے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یار میرے پاس گھاٹا پڑ گیا تھا، پیسے نہیں تھے، اب اللہ نے دے دیے ہیں، حج کرنے جانا ہے تو سوچا پہلے تمام ادائیگیاں ہو جائیں، تمام گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے تو میں جاؤں. یہ مسلمانوں کا اعلیٰ کردار بولتا ہے. اگر آپ کے کردار میں ایسی باتیں ہیں تو آپ ایک اچھے روزے دار ہیں. اگر آپ کا کردار نہیں بولتا تو آپ اچھے روزے دار نہیں ہیں. یہاں تو کوئی کسی کو 2 ٹائم کھانا کھلا دے، ویڈیو بنا کے ڈال رہا کہ جی میں 20 آدمیوں کو کھانا کھلایا، پورے محلے میں چلاتا پھر رہا ہے ہم نے آج دیگ بنائی تھی، پورے علاقے میں شور مچا رکھا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پیسے دیے، فلاں جگہ یہ کر دیا، فلاں جگہ وہ کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رمضان المبارک میں تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ فیاض تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بانٹا کائنات میں کوئی بانٹ نہیں سکتا. اور بعض اوقات جب دیتے تھے لینے والا کہتا تھا یا رسول اللہ بس کیجئے، اس سے زیادہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ بھی تو روزے نے کہا کہ روزے میں جن لوگوں نے جن کی مدد کرنی ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ہم نے جو مدد کرنے کا ٹھانا لوگوں کی طرح، ایک صاحب کا فون آیا کہ میں غریب بچوں کی شادی کرواؤں گا، آپ بھی آئیں. میں کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. غصہ ہو گیا، سرمایہ دار تھا نا، سارے زیادہ سرمایہ داروں کو ہوتا ہے کہ مولوی ہمارا نوکر ہی رہے. کہنے لگا کیا رات منع کر دیا؟ میں نے کہا نالائق آدمی، رسول اللہ نے کہا کہ غریب کی عزت نفس کا خیال رکھو، جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ جو تم چلا چلا کے دینا چاہتے ہو اس کا کچھ اجر ملنے والا نہیں، یہ تمہارے منہ پر یہیں پر مارا جائے گا. اس کا نہیں اجر ملنے والا ہے. اجر اس کا ملنے والا ہے. کس کا اجر؟ اس کام کا ملے گا. کس کا ملے گا؟ کہ جو آپ نے اپنی دنیا میں خرچ کیا. اپنی دنیا کون سی؟ ہم بھی اور آپ بھی، ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، سارے دعائیں مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پوری دنیا میں امن رہے، شانتی رہے، بھائی چارہ رہے. ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں نا، کون سی دعا مانگتے ہیں پتہ؟ کہ یا اللہ پورے عالم پر فضل فرما، پورے عالم پر رحمت فرما، پورے عالم کے بیماروں کو ٹھیک. پھر یہ بھی تو سوچو کبھی کہ ہماری دنیا کون سی ہے. اگر آرام سے آپ سوچیں گے کہ آپ کی دنیا کون سی ہے، ہماری دنیا ہے ہمارے ماں باپ، ہماری دنیا ہماری بیوی بچے، ہماری دنیا ہمارے دوست، ہماری دنیا ہمارے پڑوسی،
ہماری دنیا ہمارے اسکول میں پڑھے ہوئے یار، ہماری دنیا ہمارے کاروبار کے ساتھی، ہماری دنیا ہماری مسجد کے نمازی، ہماری دنیا جن سے ہماری سلام دعا ہے، ہماری دنیا ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ. اچھا ساری دنیا لی دعا ماں تے اپنی دنیا چ رفڑ پایا ہوا. دعائیں ساری دنیا کے لیے ہیں، اور اپنی دنیا میں ماں باپ سے بھی ناراضگی، بیوی سے بھی ناراضگی، یاروں سے بھی پنگا، بھائیوں سے بھی پنگا، دوستوں سے بھی پنگا، رشتہ داروں سے بھی پنگا، پڑوسیوں بھی پنگا. ارے اپنی دنیا کا بیڑا گرک کر رکھا ہے، باتیں تو ساری دنیا کی کر رہا ہے. اللہ نے جس دنیا کا آپ کو کفیل بنایا ہے اس دنیا کو تو خوبصورت بناؤ. جس دنیا کو آپ کو کفیل بنایا کہ بھئی یہ دنیا تیرے ذمے ہے، یہ ماں باپ تیرے ذمے ہے، یہ بیوی تیرے ذمے ہے، یہ بچے تیرے ذمے ہے، یہ پڑوسی تیرے ذمے ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی باتیں ہی نہیں کرتے. خدا کی قسم جب تک اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی بات نہیں کرو گے پوری دنیا کو آپ خوبصورت نہیں بنا سکتے. ایک عزیز نے کہا نہیں جی ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. اب بھلے آدمی جنت میں جو پلاٹ چاہیے رجسٹری تو یہی والی چلے گی. قبر میں جو سوال ہوگا جنت کا جہنم کا وہ تو دنیا کا ہونا ہے. یہ نہیں ہے اسلام میں کہ ایک بندہ صبح کو روزہ رکھے، سارا دن قرآن پڑھتا رہے، سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن تلاوت کرتا رہے، سارا دن تسبیح کرتا رہے اور پھر شام کو افطار کرے مسجد میں رہے. یہ نہیں ہوگا. ایسے ہوگا کہ صبح کو روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر ماں کا حق ادا کرے، بیوی کے ساتھ معاملہ درست رکھے، کاروبار میں جائز طریقے کے ساتھ چلتا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہو، شام کو پھر افطار کرنے والا ہو. جو دنیا کے معاملات کو اچھا کر کے دین تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کا دین مکمل ہونے والا نہیں ہے. تو روزے کا مقصد سمجھ لیجئے، بڑی آسانی کی چیز ہے یہ کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک اچھا انسان بننا ہے. روزہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ڈھالنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، تو اگر آپ اچھے بننے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو نکال دیجیے، کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آتے، آپ بار بار جھکتے ہیں، وہ بار بار آپ کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو معاف کر دیجیے، ان کے لیے روزانہ دعا کیجیے، لیکن خود ان کے خلاف سازشیں نہ کیجیے، خود نہ ان کے خلاف کچھ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل انسان بن جائیں، تو طے کر لیجیے اس بات کو کہ ہم نے ایک آئیڈیل انسان بننا ہے. خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ ایک غیر مسلم اگر حالانکہ شریعت میں اگر چلے جائیے تو ان کی اگر آپ کہیں گے جی کوئی گواہی لکھی جائے ہماری نیکیوں کے متعلق تو گواہ کہے گا جی پہلے کوئی لاؤ ساتھ والا نمازی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایک اس بات کی گواہی دے کہ یار یہ عبد الرحمن بے ایمان نہیں ہے، میرے ساتھ کاروبار میں کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی، تو وہ آپ کے لیے بہترین تمغہ ہے. آپ کا کوئی غیر مسلم دوست یہ کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ گیا، اس نے کبھی کسی کی بہن کی طرف بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالی، تو وہ آپ کے لیے بہترین بات ہے. آپ اپنے آئیڈیل کی بات کیجئے. امت کو سدھارنے کا کام امت کے دائیوں کا ہے. امت میں مساجد بنی ہوئی، ان میں امام رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ امت کے دائی ہیں جن کے ذمہ اللہ نے دین، آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جج نہیں لگایا ہے، آپ کو نہیں اختیار کہ آپ دوسرے پر انگلی اٹھاتے پھرے، وہ تو نیت کیسے باندھی، تو ایسے کیسے کھڑا ہو گیا، تو نے یہ کیسے. اللہ کے بندے آپ جو تنقید کریں گے اس سے نفرت پھیلے گی، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے. آپ پہلے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس رمضان المبارک میں کہ ہم روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیں. انشاءاللہ آ جائیں گے جی انشاءاللہ. روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیے. رمضان المبارک کے اگر آپ مقصد کو پا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. پھر اس رمضان کی برکتیں 1-2 دن نہیں ملنی آپ کو، 1-2 دن نہیں ملنی. اگلے رمضان تک جس طرح کوئی فجر جماعت سے پڑھ لے
رات کو عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھ لے، ساری رات سونے کا جو ثواب ہے نا عبادت کا ملے گا۔ اگر کسی نے ایک رمضان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیا، آئندہ رمضان تک ساری برکتیں ساتھ چلنی ہیں، کوئی آپ کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ گر نہیں سکتے کہیں۔ تو اس رمضان میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنے رمضان کو اچھا بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔